اور ناظرین کو بتائیں، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے ایران کے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی سے پیچھے ہٹنے کے مفروضوں کو مسترد کر دیا اور واضح کیا ہے کہ قرآن کے مطابق کسی بھی میدان میں حکمت عملی کے بغیر پسپائی اختیار کرنا غضب الہی کا سبب بنے گا۔ دشمنوں کی صلاحیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ انقلاب کے بعد سے دشمن یہ تصور پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو امریکہ، برطانیہ اور صہیونیوں سے ڈرنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ حکومتیں جو استکبار کے مطالبات کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہیں، وہ اپنی قوموں کی صلاحیتوں پر بھروسہ کر لیں اور دشمن کے کھوکھلے طاقت کو پہچان لیں تو اس کے مطالبات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتی ہیں۔ چلیں غزہ کے ساتھ لبنان میں بھی صہیونی فوج کی بربریت جاری ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی پر نسل کشی کی جنگ شروع ہونے کے بعد ملک کے جنوبی حصوں کے قصبوں اور دیہاتوں پر اسرائیلی حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد تقریباً 550 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیل کے لبنان کے خلاف حملے میں کم از کم 547 افراد جاں بحق ہو چکے، جن میں 35 خواتین، 20 بچے اور 9 عمر شامل ہیں۔ 1765 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں اکثریت حزب اللہ کے ارکان کی ہے۔ ایران کے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی سے پیچھے ہٹنے کے مفروضوں کو مسترد کر دیا اور واضح کیا ہے کہ قرآن کے مطابق کسی بھی میدان میں حکمت عملی کے بغیر پسپائی اختیار کرنا غضب الہی کا سبب بنے گا۔ دشمنوں کی صلاحیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ انقلاب کے بعد سے دشمن یہ تصور پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو امریکہ، برطانیہ اور صہیونیوں سے ڈرنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ حکومتیں جو استکبار کے مطالبات کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہیں، وہ اپنی قوموں کی صلاحیتوں پر بھروسہ کر لیں اور دشمن کے کھوکھلے طاقت کو پہچان لیں تو اس کے مطالبات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتی ہیں۔ چلیں غزہ کے ساتھ لبنان میں بھی صہیونی فوج کی بربریت جاری ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی پر نسل کشی کی جنگ شروع ہونے کے بعد ملک کے جنوبی حصوں کے قصبوں اور دیہاتوں پر اسرائیلی حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد تقریباً 550 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیل کے لبنان کے خلاف حملے میں کم از کم 547 افراد جاں بحق ہو چکے، جن میں 35 خواتین، 20 بچے اور 9 عمر شامل ہیں۔ 1765 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں اکثریت حزب اللہ کے ارکان کی ہے۔ ایران کے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی سے پیچھے ہٹنے کے مفروضوں کو مسترد کر دیا اور واضح کیا ہے کہ قرآن کے مطابق کسی بھی میدان میں حکمت عملی کے بغیر پسپائی اختیار کرنا غضب الہی کا سبب بنے گا۔ دشمنوں کی صلاحیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ انقلاب کے بعد سے دشمن یہ تصور پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو امریکہ، برطانیہ اور صہیونیوں سے ڈرنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ حکومتیں جو استکبار کے مطالبات کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہیں، وہ اپنی قوموں کی صلاحیتوں پر بھروسہ کر لیں اور دشمن کے کھوکھلے طاقت کو پہچان لیں تو اس کے مطالبات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک سکتی ہیں۔ چلیں غزہ کے ساتھ لبنان میں بھی صہیونی فوج کی بربریت جاری ہے۔ لبنان کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی پر نسل کشی کی جنگ شروع ہونے کے بعد ملک کے جنوبی حصوں کے قصبوں اور دیہاتوں پر اسرائیلی حملوں میں جاں بحق افراد کی تعداد تقریباً 550 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیل کے لبنان کے خلاف حملے میں کم از کم 547 افراد جاں بحق ہو چکے، جن میں 35 خواتین، 20 بچے اور 9 عمر شامل ہیں۔ 1765 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں اکثریت حزب اللہ کے ارکان کی ہے۔ ایران کے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی سے پیچھے ہٹنے کے مفروضوں کو مسترد کر دیا اور واضح کیا ہے کہ قرآن کے مطابق کسی بھی میدان میں حکمت عملی کے بغیر پسپائی اختیار کرنا غضب الہی کا سبب بنے گا۔ دشمنوں کی صلاحیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ انقلاب کے بعد سے دشمن یہ تصور پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایران کو امریکہ، برطانیہ اور صہیونیوں سے ڈرنا چاہیے۔
उनका मज़ीद कहना था कि वो हुकूमतें जो इस्तकबार के मुतालबात के सामने सर तस्लीम खम करती हैं, वो अपनी कौमों की सलाहियतों पर भरोसा कर लें और दुश्मन के खोखले ताकत को पहचान लें तो इसके मुतालबात को रद्दी की टोकरी में फेंक सकती हैं। चलें गजा के साथ लबनान में भी सेहूनी फौज की बर्बरियत जारी है। लबनान की वजारत सेहत का कहना है कि गजा की पट्टी पर नस्ल कुशी की जंग शुरू होने के बाद मुल्क के जनूबी हिस्सों के कस्बों और देहातों पर इसराइली हमलों में जा बहक अफराद की तादाद तकरीबन 550 हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि इसराइल के लबनान के खिलाफ हमले में कम अज़ कम 547 अफराद जा बहक हो चुके, जिनमें 35 खवातीन, 20 बच्चे और 9 उम्र शामिल हैं। 1765 अफराद जख्मी भी हुए हैं। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हुए हैं। शहीद होने वालों में अक्सरियत हिजबुल्लाह के अरकान की है।